رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے، صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ ہونے کے لحاظ سے، اسلام پہ مطمئن ہو جائے دین ہونے کے لحاظ سے، اور نبی پہ مطمئن ہو جائے نبی ہونے کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اللہ مان لیں اور مان لیں کہ اللہ کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اسلام کو دین مان لیں کہ میرا جو طریقہ حیات ہے، جو دین ہے، جن اصولوں پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح، اسلام کی دو تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے
تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر, کوئی نہیں ہے میرا رہنما. تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. ایمان کی مٹھاس, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے, اسلام میں ایک مٹھاس ہے. یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث, وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر. لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر. مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے, عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے, لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں, دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے, لعنتیں برس رہی ہوتی. وجہ کیا ہے بھائی, ایک طرف کو ہو جاؤ. تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا, عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی. ایسے ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے. لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی, نہ ادھر نہ ادھر. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام, جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف, تو پھر مغربی دنیا کی باتیں, ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع. تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے. خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی, ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا, آزاد, اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں. آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے, آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں, کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں, بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں. آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا, چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا, ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا, شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے. بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا. ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی, پھر گھر سے چوریاں کرے گا. ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں, بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دیں, جائیدادیں بکوا دیں باپ کی, جیلوں میں جا رہے ہیں, کیس ہو رہے ہیں, بالآخر سب کچھ باپ کا ختم. میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو, کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا. اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا, یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے. بربادی ہے یہ آزادی, یہ آزادی نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں, اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں, اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے, ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے, پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے, چیک کرتی ہے لے جا کے, ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے, بوڑھے کو ڈاکٹر آتا ہے, اس کا بیٹا نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی, بیٹا بھی نہیں آتا, بہو بھی نہیں آتی, داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے, گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے. وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ, اس کے بعد وہ چلا جائے گا, صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی, گورنمنٹ ہوگی. تو گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ بولو, کیئر کرتی. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ.
गवर्नमेंट इसलिए करती है कि अगर गवर्नमेंट बूढ़ों की केयर छोड़ दे ना तो उस सोसाइटी में जो बुढ़ों का हशर होगा ना, वो तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां बुढ़ों का हशर नशर वहां से बोलो शुरू होता है। जरूरत ईजाद की माँ है। हमारे यहाँ भी ओल्ड हाउस बनना शुरू हो गए, क्या ख्याल है? मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ओल्ड हाउस क्यों बन रहे हैं, ओल्ड होम क्यों बन रहे हैं। मैंने राब्ता किया, पता चला जी अब इन बूढ़ों का क्या करें जिनको औलादों ने घरों से बाहर निकाल दिया है। पहले औलादें घरों से बाहर नहीं निकालती थी, अब चूंकि औलादों ने घरों से बाहर बुढ़ों को निकालना शुरू कर दिया है तो इस वजह से अब हमारे यहाँ भी ओल्ड हाउस बनना मजबूरी बन चुकी है। अब जब बूढ़े बेचारे घरों से ज्यादा निकलेंगे, फुटपाथों पे सड़ेंगे, तो ओल्ड हाउस की जो सनअत है और ओल्ड हाउस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या ख्याल है भाई? तो जरूरत ईजाद की माँ है। बचपन में ये जुमला भी हमें समझ में नहीं आता था, जरूरत ईजाद की माँ का मतलब क्या है। ईजाद कोई साहब हैं जिनकी कोई मदर है। भाई जहां जरूरत होती है वहां सोसाइटी अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना शुरू करती है। तो यहां भी ओल्ड हाउस बन रहे हैं। मैं अपने सेकुलर तबके से पूछता हूं, जो देसी लिबरल हैं, कौन सा सोसाइटी में ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से ओल्ड हाउस बनना शुरू हो रहे हैं? क्या हो रहा है सोसाइटी में? क्या तरक्की कम हो रही है? आप मुझे एक बात बताओ, हमारी सोसाइटी में लिटरेसी रेशो पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। पहले एजुकेशन कम थी, अब एजुकेशन बोलो ज्यादा है। अब तो ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए जो आपने कभी ख्वाबों में भी ना देखे हो। एटीट्यूड, तमीज। पहले स्कूलों में तमीज नाम का चैप्टर ही नहीं था। टीचर पकड़ पकड़ के ढूंढ रहा है बच्चों को, कोई पूछने वाला नहीं है। डांट भी रहा है, डांट डपट भी कर रहा है, अबे तबे से बात भी कर रहा है। अब स्कूलों में ऐसा नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, एक डंडा भी चलाया कंप्लेन। क्या ख्याल है भाई? अब तो तमीज ज्यादा आनी चाहिए सोसाइटी में। अब तो लोगों एजुकेटेड होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टरों का रेशो पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। लड़कियां तो पहले तालीम हासिल करती ही नहीं थी। लड़कियों को सिखाया जाता था उनकी माओं की तरफ से घरदारी। जब लड़कियों का रिश्ता लेने के लिए लड़के वाले आते थे तो घर में सलीका देखते थे, लड़की की डिग्री से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। भाई ये घरदारी में खानदान कैसा है, तमीज आदाब कैसे हैं। अब सब कुछ एक तरफ, सबसे पहले एजुकेशन। क्या देखा जाता है? बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों बैठे हो? एजुकेशन देखी जाती है, कितनी पढ़ी लिखी है। तो एजुकेशन तो बढ़ती चली जा, तालीम तालीम। पहले नहीं पढ़ाई थी लड़की। हमारी दादियों नानियों ने क्या पढ़ा है? वो भी तो किसी जमाने में लड़कियां ही होंगी ना, दादियां नानियां हमारी। लेकिन आप हैरान हो गए कि जब से एजुकेशन ज्यादा हुई, तालीम आम हो गई और तमीज पे मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर भरे हुए हैं, आदाब तमीज। सोसाइटी में तलाक का रेशो बढ़ गया, जिना का रेशो बोलो बढ़ गया, घरों से लड़कियों के भागने का रेशो बढ़ गया, बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजी से बात करने का रेशो बढ़ गया, और बेल आखिर बुढ़ापे में माँ और बाप को घरों से निकालने का रेशो बढ़ गया। पहले सब्र बहुत था लोगों में, बड़े बड़े गम बर्दाश्त। मैंने बचपन में अपनी जिंदगी में जवान मौतें देखी हैं, उनकी माओं का एटीट्यूड देखा है। हमारे मोहल्ले में एक जवान लड़का फौत हुआ 22 साल का, अचानक। उसकी माँ ने सब्र कैसा किया है। हम तो छोटे थे, चले जाते थे घरों में, माँ रो रही है जवान बेटे के जनाजे को देखकर और कह रही है अल्लाह ये रोना मेरे इख्तियार में नहीं है, इस पे मुझसे मुआखजा ना करना, मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं। उसको अपने रोने पे भी डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब ना हो। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नहीं थी वो खातून। अब तो उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मेरा ख्याल है स्कूल में एक दिन भी नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। ख्याल किया, यकीन से कह सकता हूं, बेटे की मौत पे सब्र कितना। और बेटा पढ़ने के लिए गया था, वहीं यूनिवर्सिटी में डेथ हुई हार्ट अटैक से, कोई बीमारी होगी वल्लाहु आलम। कैसा सब्र। तो ना एजुकेशन है, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर है इंग्लिश में ठिश फिश करके लोगों को। आज टिकटॉक पे देखो, हर दूसरा आदमी लोगों को गाइड कर रहा है और इतने गलत तरीके से बाज लोग गाइड कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये मुआशरे में आग लगा रहे हैं। अभी एक साहब हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं कि आपकी बीवी आपसे 10-15 साल अगर छोटी है तो उसके बड़े जज्बात होते हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पाते और घरों में लड़ाइयां होती हैं वगैरह वगैरह करके ना। ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए।
بھائی بہت سی شادیاں ہیں جن میں ایج کا بہت فرق ہے, آپ ان کی بیویوں کو کیوں احساس کمتری میں ڈال رہے ہو؟ وہ اچھی بھلی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہے, کوئی 15 سال بڑا, کوئی 20 سال بڑا, وہ خوش ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے آگ لگا رہے ہو گھروں میں. نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے خواتین کے, ہاں میرا میاں تو 10 سال بڑا ہے, میرا میاں تو 15 سال بڑا ہے, میں یہ چیز خود فیل کر رہی ہوں. حالانکہ اس سے پہلے فیل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی تقریر سن کے فیل کرنا شروع کر دیا ہوگا. چھوڑ دو, تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی؟ کیوں لڑوا رہے ہو آپس میں؟ ہر آدمی موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے, ہر آدمی لوگوں کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی 4 کتابیں پڑھ لے, بلکہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع. اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو پھر آپ یوں کریں, اگر آپ کا میاں ایسا ہے تو آپ چھوڑ دے, اس کا میاں جیسا ہوگا وہ اپنے باپ سے مشورہ لے لے گی, اس کے ماموں بھی ہیں ان سے مشورہ لے لے گی. آپ کو کیا پتا کہ آپ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہو اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہو جائے گھر کے اندر. چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا اس کو سب کچھ آتا ہے, اور ان کے اپنے گھروں کے حالات دیکھو, کوئی کنٹرول میں نہیں ہوتا, نہ ان کی اولادیں کنٹرول میں, نہ انہوں نے خود ماں باپ کی کوئی کیئر کرنی ہوتی ہے. ایک سکھا رہا ہے لوگوں کو, ایک سکھا رہا ہے کہ یورپ امریکہ میں بچہ 18 سال کا ہوتا ہے گھر سے نکال دیتے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے بولو؟ کانفیڈنس. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, کچھ کر بن کے دکھاتا ہے وہ. ہمارے ہاں ساری زندگی ماں باپ اپنی گود میں چپکائے رکھتے ہیں, بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. آدھی بات آپ صحیح کر رہے ہو, آدھی غلط. جب سچ اور جھوٹ کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے نا تو چلتا جھوٹ ہے. خوب سمجھ لو, چلتا مارکیٹ میں کیا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے, سچ کی طرف کوئی نہیں جاتا. 18 سال, اچھا لوگوں نے کہا بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم لوگ پالتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے. او بھائی, ان ملکوں میں بھی چند فیصدی کسی کام کے نکلتے ہیں, زیادہ تر بیکار ہی ہوتے ہیں. شراب کباب لڑکیوں میں زندگیاں گزرتی ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ. چند سائنسدانوں کو دیکھ کے, چند ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کے, یہ نا ایک دیکھ کے چاول نہیں ہوتی کوئی بھی قوم, کہ آپ نے 4 چاول چیک کی اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ پک چکی ہے. جب دیکھ تیار ہوتی ہے تو ہم 4-5 چاول لے کے چیک کرتے ہیں, اگر گل گئے تو اس کا مطلب پوری دیکھ گل گئی. تو دیگوں کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ قوموں کو جانچنے کا نہیں ہے. گورے جو 18 سال کے بچوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں تو میجورٹی بگڑتی ہے. لیکن مصیبت پتہ ہے کیا ہے ہمارے ان نمونوں کے ساتھ؟ کہ یہ بگڑے ہوئے کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ زنا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو پرسنل معاملہ ہے. شراب پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, چرس پی رہے ہیں کوئی بات نہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہے ہیں کوئی بات نہیں, نہ خدا کے نہ رسول کے کوئی بات نہیں. تو رہ کیا گیا؟ اور برائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ رہ کیا گیا؟ ہیلتھ دیکھو ان کی کتنا اچھا, ان کی گورنمنٹ کتنا کیئر کرتی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی خوبی ہو گئی نا, کلچر کی خوبی تو نہیں ہوئی. کلچر کہاں ہے؟ عجیب. وہ آتے ہیں نا, وہ منہ پہ عجیب پتہ نہیں کیا, وہ جو منہ پہ ماسک لگا کے آتے ہیں نا, وہ آخر میں کہتے ہیں عجیب پتہ نہیں کیا. تو میری زبان پہ بھی یہ چڑھ رہا ہے. تم جس کلچر کی تعریف کر رہے ہو اس میں کوئی ایک چیز تو دکھا دو ڈھنگ کی. صفائی ستھرائی یہ چیزیں یہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ بھی کر لے تو بہت کچھ ہو جائے, لیکن کرے گی نہیں ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے. آپ کو یہ کیا بات ہے اللہ کی رحمت سے امید کہ ہماری گورنمنٹ کبھی بھی علاقے کو صاف نہیں کرے گی؟ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہو بھائی. اس کی وجہ یہ ٹینشن دور کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ جب کسی سے آپ امیدیں لگاتے ہو اور پھر وہ امیدوں پہ پورے نہ اترے تو ٹینشن ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب میں کہوں نہیں ایک دن آئے گا ہماری حکومت یہ سب کچھ کرے گی, پھر وہ دن نہیں آئے گا تو ٹینشن کس کو ہوگی؟ ہمیں ٹینشن ہوگی. تو میں اپنے آپ کو ٹینشن سے بچنے کے لیے کہتا ہوں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا کہ حکومت کراچی کو صاف کرے گی. اس لیے لائف کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے, یاد رکھو, کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے بھائی. تو اس لیے ہم زیادہ کیا بالکل بھی امیدیں نہیں لگاتے. پھر اگر اتفاق سے کر دے تو سبحان اللہ بہت زیادہ خوشی ہوگی, پھر مرنا جائیں گے خوشی سے ہم. خیر, تو ہاں وہ نمونے کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھو وہی بیان کروں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے قرآن و سنت سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کیا ٹک ٹاک کے واقعات شروع کر دیتے ہو. بھائی قرآن و سنت کا امپلیمنٹ اصل چیز ہے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت کو سوسائٹی پہ منطبق کرنا. تو وہ تو آج کے حالات کے حساب سے ہی منطبق کیا جائے گا نا. آج جس طرح سے قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے, یا وہ لوگ جو قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں میڈیا پہ, تو انہی کا میں جواب دوں گا نا. دیکھنے میں ایسا لگے گا یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, لیکن حقیقت میں وہ بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوگی. تو آج کل اس طرح کے بھی آئے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ 18 سال کے بچے کو گھر سے نکال دو,
یورپ نکال دیتا ہے, وہ لوگ نکال دیتے ہیں. ہر چیز میں دم ہلانا اس سوسائٹی کے سامنے, ہر چیز میں دم ہلانا. ان کے ایک آدھ چکر لگے ہوتے ہیں, 2-4 چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کو ایسے نہیں جانچا جاتا میرے بھائی. تو 2-4 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال کے نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مورگیج پہ ان کو گھر ملتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. قرضے پہ گھر مل رہا ہے, گاڑیاں قرضے پہ مل رہی ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ساری زندگی حکومتوں کے غلام رہتے ہیں بھائی, ساری زندگی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, سارا فری پھوکٹ کا گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے, اور ساری زندگی گورنمنٹ سود کے ساتھ قسطیں کاٹتی رہتی ہے, اس میں جکڑے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے انشورنس والے کہتے ہیں اگر آپ انشورنس کروا لیں گے آپ انشورڈ ہو جائیں گے. یار منجن کسی اور کے سامنے بیچو, یہ تمہارا منجن سیکولر لبرل لوگوں میں چلتا ہے. جو وحی کی تعلیمات کے بغیر جو عقل استعمال ہوگی نا وہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. مولوی کے پاس چونکہ قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے, جو صحیح جینین مولوی ہوتے ہیں, اس لیے وہ آپ کے منجن میں نہیں آتے. ایک صاحب کہنے لگے میں اتنی قسطیں جمع کراؤں گا, اگر میں بیمار ہو گیا تو علاج ہوگا, فلاں بیماری ہو گئی تو میں انشورڈ ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ انشورڈ نہیں ہو, جس کمپنی کو پیسے دے رہے ہو وہ انشورڈ ہو گئی ہے. تم بیمار نہیں ہوئے تو وہ گئے پیسے. تمہارے بیمار ہونے کا چانس 1% ہے اور نہ ہونے کا چانس 99% ہے. تو جوا کھیل رہے ہو تم, پیسے لگا رہے ہو, بیمار ہو گئے تو ریٹرن ہوں گے ورنہ گئے. اور کمپنیاں کتنی ہوشیار ہیں آپ دیکھو, چاہے انشورنس کمپنیاں ہو چاہے کوئی بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. یہ تو گورے نے ایسا خدا کی قسم منجن بیچا ہے نا, اس سے تم ہی بیوقوف بنتے ہو, مولوی بیوقوف نہیں بنتے. گورا نے اسلام نہیں ہے نا, انسانیت کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے خدا کی قسم. کل ہم لوگ نے کہیں تفریح پہ جانا تھا, اللہ معاف فرمائے میں بہت گنہگار مولوی ہوں اس لیے کبھی کبھار تفریح پہ چلا جاتا ہوں. لوگ بہت نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, مولویوں کی حرکتیں دیکھو. تو مولویوں کے ساتھ ہی گیا, مولوی کے ساتھ سینما گھر میں تھوڑی جائے گا بیچارہ, کہاں جائے گا زیادہ زیادہ. ہم لوگ گئے تفریح پہ, جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا ہماری مدرسے کی, تو 2-3 اساتذہ نے کہا, ہم نے کہا چلو. تو کوئلے پہ جا کے ہم نے چکن بنائی, اور ہمارے ایک پٹھان مولانا صاحب تھے, انہوں نے جا کے پلاؤ بنائی لکڑیوں کے چولہے پہ. لکڑیاں جمع کی ہم نے جنگل میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. لکڑیاں جمع کی, آگ لگائی, اینٹیں رکھی, وہ بالکل سچی مچی کا دیسی اسٹائل. بڑا مزہ آیا, کھا پی کے نہر میں نہائے وائے آ گئے واپس. میں کیا کہہ رہا تھا وہ تو بھول ہی گیا میں. نہیں چکر پہ نہیں, یہ واقعہ کچھ کسی اور وجہ سے سنا رہا تھا میں. ہاں کیا کہہ رہا تھا میں, مولوی کو وہ تو لمیٹڈ تو ہوتی. ہاں تو ہمیں وہ چکن مکن خریدنی تھی, کچھ مسالے وسالے. تو اب کسی بڑے مال میں لے گئے ہمیں ایک مولانا صاحب. میں گھر کا سودا خریدتا ہوں محلے کے دکاندار سے. وجہ 2 وجہ سے, ایک تو یہ کہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی تو واٹ لگ جائے گی اگر ہم سارے بڑے بڑے مال سے خریدیں گے. ایک وجہ یہ ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ چھوڑو. اب یہ بڑے بڑے مالز میں ہوتا کیا ہے, یہ ہے سودی نظام کی برکتیں, یعنی نحوستیں. یہ لوگ کروڑوں روپے قرضہ لے لیتے ہیں بینک سے اور ایک بہت بڑا مال بنا لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, میجورٹی ایسا کرتی ہے پوری دنیا میں. اب یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ہاتھ میں آ گئے, یہ آپ کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہے, یہ باپ سے وراثت میں نہیں ملی جو باپ دادا کی کمائی ہو جو اب اولاد میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اچانک ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنا پیسہ آتا ہے, وہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بڑے بڑے مال بنا لیتا ہے, اور گلی محلے والا جو باپ دادا سے کماتے کماتے جس کے پاس چند لاکھ روپے آئے ہیں, اس کے کاروبار کی ایسی کی تیسی. یا تو کروڑوں روپے انویسٹمنٹ ہو رہے ہوتے نا قرضہ لیے بغیر. قرآن کیا کہتا ہے, کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اللہ نے مال کی تقسیم کا طریقہ, بزنس کا طریقہ وہ رکھا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں مت سمٹے, نہ سمٹے دولت. یہ سودی نظام ہے جس کی نحوستیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کہ آپ اتنا پیسہ بینک سے اٹھا کے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, آپ کی کمائی نہیں ہے. وہ قرضہ لے کے جب آپ بزنس شروع کرتے ہو آپ کا پیسہ تھوڑی ہے وہ, آپ نے تو چند فیصد سود دینا ہے اس کو. تو آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اتنے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہو, اور جس کے پاس یہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے اس کی ایسی کی تیسی, سارا کراؤڈ آپ کی طرف چلا آتا ہے. اگر یہ قرضے کا نظام ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جتنے پیسے جیب میں ہوں گے اس سے مال بناؤ گے, جو کہ اتنا بڑا بنانا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں. پھر ایک محلے میں 20 دکانیں ہوں گی, اب وہ 20 دکانیں ختم ہو کر ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں بڑے بڑے مال آ گئے ہیں, اسی کی برانچز پوری دنیا میں کھل رہی ہوتی ہیں, سارا پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ نے بینک سے 1 ارب روپے قرضہ لیا, سارے کیلے ساری گندم آپ نے 1 سال پہلے بک کر لی کہ یہ مجھے ملے گی. اب ساری پیداوار چند ہاتھوں میں آ رہی ہے, جنہوں نے
کیلے کی تجارت پہ, آم کی تجارت پہ, گندم کی تجارت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اسلام ان کی بدماشیاں کرنے نہیں دیتا, کیونکہ اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے نا. تو اللہ نے اس وجہ سے سود کو حرام قرار دیا. خیر یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. آپ خریدیں, مال سے شاپنگ ناجائز نہیں ہے, لیکن یہ جو بڑے بڑے مال بن گئے نا, اتنے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر کے, یہ اربوں روپے اکثر لوگوں کے پاس یہ پیسہ سود کا ہوتا ہے. اگر سود اللیگل ہو جائے, سودی بینکاری ختم ہو جائے, تو پیسے کی سرکولیشن نیچرل ہوگی. پھر اتنے بھاری بھرکم قرضے کوئی کسی کو دے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی دے گا اور پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ دے گا. بات یہ ہے کہ پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ جب بینک پیسہ دے گا آپ کو, تو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ لاس ہو گیا تو لاس میں بھی بینک شریک, اس لیے وہ قرضوں کو محدود کرے گا, پھر نگرانی بھی کرے گا. تو اتنی زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی نہیں. خیر میں لمیٹڈ کی بات کر رہا تھا. دیکھو گورے نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا ہے, یہودی نے ہمارے ساتھ کمپنیوں کو لمیٹڈ کر دیا. اب انشورنس کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. میں سادہ دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جبکہ اسلام میں یہ لمیٹڈ کا تصور نہیں ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ ایک کمپنی. مجھے بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنے کا خیال پیدا ہو گیا. اسلام کہتے ہیں ریڈی لگاؤ, ٹماٹر بیچو, تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, سود کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا. مشرکین جب جوا کھیلتے تھے نا تو اس میں غریبوں کو دیتے تھے. اسلام نے اس جوئے کو حرام قرار دیا کہ غریبوں کو دینا ہے, حلال ذریعے سے تجارت سے پیسہ کماؤ اور غریبوں کو دو. جوا جیت کے غریبوں کو دو گے, اس میں جوئے کا گناہ ملے گا, غریبوں کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھو اسلام نے کیا کیا, جوئے پہ پابندی لگا دی. اب یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں, دیسی سٹائل میں. میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1-1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے؟ 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں, پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے؟ میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1-1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح و شام گورا ایسا, شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وحی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی, نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم اے اسلام, پتہ نہیں. خیر اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولوں گے تم تھوڑی, میرے تو کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1-1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو, اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجب الٹوٹی تو نہیں ہے, واجب الٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لی. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. پہلے میں نے چیک کر لی اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1.5 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گی وہ. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا, وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے. اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے, 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع.
اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا، یہ بدماشی بھی کرتے ہیں، اور کمال کی بات یہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے، ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے، یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہیں۔ اور ایک خاندانی بدماشی پتہ میں نے کیا کی، بہترین قسم کی، میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا، میں تو شخص ہوں نا، یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں، یا 4-5 آدمی اونر ہیں، اس کے شیئر ہولڈر ہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے۔ لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو، تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے، کہ میں آپ کا علاج کراؤں۔ تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے۔ کیا مطلب؟ کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی، نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل۔ یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور کفریت طاقتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں، اور تم 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے جا رہے ہوتے ہو، انشورنس کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو، بولتے ہیں مولوی لوگوں کو تو بس حرام کہنا آتا ہے، انشورنس حرام، یہ حرام، وہ حرام۔ مولوی اس لیے کہتا ہے، اس سے مولوی کو کوئی لڈو کھانے کو نہیں ملتے۔ مولوی اس لیے حرام کہتا ہے کہ مولوی کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو اسلام کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، منوانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بیان کرنا ہے۔ چھوڑ دو ان کو، اللہ خود پوچھے گا۔ کافر تھوڑی اسلام کو مانتا ہے، وہ شراب پیے، وہ جوا کھیلے، وہاں تو کیسینو سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں، ان میں بھی بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اوپنلی جوے نہیں ہوتے، ان میں بھی شروع میں جتوایا جاتا ہے پھر ہرایا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں ماشاءاللہ، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہیں پیسہ لگایا، کسی مزدور کو دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، نقصان ہو گیا تو کون اٹھائے گا؟ انویسٹر کا نقصان ہے۔ اسی طرح قرضہ چڑھ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا تو میرے پاس نہیں ہے، کمپنی سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، وہ ایک شخص سے قانونی ہے جس کو لیگل پرسن کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ڈاکومنٹیشن کی حد تک اس کو لیگل پرسن یا معاملات کو آسان کرنے کے لیے لیگل پرسن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اس لیگل پرسن کے جو شیئر ہولڈر ہیں اوریجنل وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، لہذا قرضہ چڑھا تو کمپنی پہ نہیں چڑھے گا، ان لوگوں پہ قرضہ چڑھے گا، ان کے پاس پیسے ان کو دینے پڑیں گے، دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینے پڑیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات کی نہیں سمجھا پا رہا؟ مشکل ہو گیا تھوڑا، آج تھوڑا لیکچر گاڑھا ہو گیا۔ ہاں تو میں وہ بتا رہا تھا، وہ صاحب بتا رہے ہیں 18 سال تک ہمارے سوسائٹی میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، پھر 18 سال کے بعد بھی ماں باپ اور پھر وہ گورا کو کک آؤٹ کر کے ایسے ٹھڈا مار کے باہر نکالتے ہیں، نکال یہاں سے۔ اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، ان بچوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہمارے ٹک ٹاکر یہ کچھ سوسائٹی میں چلا رہے ہیں، اس پہ لوگوں کے کمنٹس، لوگ بھی بےچارے سیدھے ہیں، جو بھی کوئی منجن بیچ کے چلا جائے فوراً باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ دیکھو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے۔ 18 سال کا لڑکا، اس کے بگڑنے کے کم چانس نہیں ہوتے، زیادہ بھی نہیں، بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس عمر میں ٹھڈا مار کے نکال دو گے، وہ تو چرس ہیروئن کی طرف جائے گا۔ گورے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں میں نے ہیروئنچی بھی دیکھے، ایسے نہیں ہوتے، ان کے ہیروئنچی بس تھوڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو ہیروئن بھی بری چیز نہیں ہے، تو وہ غلط چیز ہو، گرل فرینڈ کی طرف جائے گا۔ آپ اپنی سوسائٹی میں برداشت کرو گے گرل فرینڈ کو؟ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے کرو۔ پھر یہ بات، پھر جمعے کو نماز پڑھنے مت آئے کرو ٹوپی پہن کے، خام خواہ کے یہ جو تکلفات ہیں، جمعے کے دن نہا دھو کے مسجد میں آنا اور عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو، پھر 100% اسی کلچر کو، اسی سوسائٹی کو فالو کرو آپ۔ ہم یہ نہیں کر سکتے بچوں کو 18 سال میں ٹھڈا مار کے نکال دیں، وہ گرل فرینڈ بناتا پھرے، وہ لڑکوں میں انوالو ہونا شروع ہو جائے، وہ سٹے لگانا شروع کر دے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو یا نہ ہو ہمیں یہ نہیں پتا، بیڑا بہرحال غرق کر کے آئے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض مائیں یا بعض ماں باپ بچوں کو اتنا زیادہ چمٹا کے رکھتے ہیں کہ لڑکوں میں کھیلنے نہیں دیتے، اس سے بچے میں نسوانیت سمجھتے ہو، لڑکی پن پیدا ہو جاتا ہے، ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن جاتا ہے، پھر وہ اتنا زیادہ چمٹا کے رکھنا۔ بعض مالدار گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، پوش علاقوں میں دیکھا ہے، بچہ 4 دیواری کے اندر ہی پل بڑھ کے بڑا ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول 0، کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ہائے اللہ ہوئی اللہ، کوئی بہو کرے گا ڈر جائے گا۔ یہ غلط ہے یار۔ ٹھیک ہے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، لیکن اس کو ہم نے لڑکی تھوڑی بنانا ہے، اس کو لڑکوں میں کھلاؤ،
بولے جاؤ جا کے کھیلو, باہر نکلو. ماں باپ کہتے ہیں نہیں باہر گالیاں سیکھے گا. ایکچولی ہمارا بچہ, خدا کی قسم گالیاں سیکھ لینا یہ بری چیز ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن یہ اس سے کم درجے کی برائی ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھے, وہ کو بھو کرے اور بھاگ جائے. وہ گالیاں سیکھے گا, چماٹ مارو. ہمارے بچے جب تھوڑے بڑے ہونے لگے تو گلی محلے میں کھیلنا شروع کیا. انہوں نے کہیں سے, مجھے یاد ہے ایک دن آیا گھر میں گالی دے رہا ہے, میں نے طبیعت سے کھنچائی کی اس کی, میں نے کہا یہ دوبارہ گالی زبان سے نکلی نا ٹانگیں توڑ دوں گا میں. تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے نہیں نکلی, لیکن کھیلے تو صحیح. پھر ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے یار, اگر ہم بچپن میں لڑکوں میں نہ کھیلے ہوتے, اور ایک نمبر کے شرارتی لڑکے, میں تو اپنے بچپن کے دوستوں کو یاد کر کے دیکھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی, ورنہ ہم پتھر سے, وہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے یار, وہ کرمچ کی گیند سے وہ کھیلتے ہیں نا, مارم پیٹی, پتھروں سے مارم پیٹی کھیل رہے ہوتے تھے بعض دفعہ. تو شکر ہے سرور نہیں پھٹا. یہ بھی خیر زیادتی ہے, اتنا بھی آگے مت جاؤ. ہوم اسکولنگ کی کا میں قائل ہوں, کیونکہ بچے کا ٹائم بہت بچتا ہے اس میں اور بہت کچھ پڑھ لیتا ہے, لیکن یہ جب ہے جب آپ کا بچہ باقی ٹائم لڑکوں میں کھیلتا کودتا بھی ہو. اگر گھر میں ہی بند کر کے اس کو اسکولنگ بھی ہو رہی ہے, باہر نکلنے ہی نہیں دے رہے, تو بھائی پھر اسکول بھیجنا بہتر ہے. کچھ لونڈے لپاڑوں میں بیٹھے گا جا کے, کچھ ابے تبے سیکھے گا. اور ماں باپ نے بچوں کو ایک اور طرح سے چھوئی موئی بنایا ہوا ہے. کہیں بچہ باہر سے پٹ کے آ جائے نا, کسی بچے نے ایک چماٹ مار دیا, مائیں آ جاتی ہیں کلاشن کوفے لے کے, کس نے مارا میرے بچے کو, کون ہے جو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھائے, ہائے ہائے میرے بچے کا خون نکل گیا, ہائے میرے بچے کا منہ سوج گیا. بھائی ادھر سے سوجائے تو بیلنس کے لیے ادھر لگاؤ گے, بیلنس کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, خون بھی نکلتے ہیں, پھوڑے بھی نکلتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں, تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ, میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں, خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں, پھر تو چرس ہیروئن شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت ہو, زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ رکشے کے وقت رکشہ چلائیں گے, ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے, ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں, باپ کو بھی کھلا رہے ہیں, ماں کو بھی کھلا رہے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے, جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے, کراٹے ماسٹر بنا دو اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, میرا بچہ ہے میرا بچہ, ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں, بات کرتے ہیں نا, میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں, ان کا اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے, دیکھیے نا مفتی صاحب آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے, لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا, وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے ممبر پہ کیا کہوں, تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو, سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا, کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے, اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کا وقتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ, لڑکی مت بناؤ, لڑکا بناؤ اس کو. تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو, پٹ گیا کوئی بات نہیں, جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. کیا خیال ہے, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. نہیں ماں باپ, ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ, میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے, ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے, میرے دوست تھے وہ, ان کا بچہ بھی تھا, 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اکٹھے 2-3 بچے ہو تو کمزور ہوتے ہیں, تو بکواس کرتے ہیں. یہ بھی فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے, اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے, کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے, گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں, اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے, ایک ابھی انٹرویو لیا KPK کی کسی خاتون کا فیملی پلاننگ والوں نے, اس کے 10 بچے ہیں.
پٹھان عورت ہے, اس کے 10 بچے, انٹرویو لیا, دیکھو بیچاری کے 10 بچے اور 3 مر گئے. یہ ہوتا ہے بھائی, 3 مر گئے تو وہ تو سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں کے پی کے میں. آپ سہولتیں دو, یہ تو گورنمنٹ کا عیب ہے نا. وہ خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو باغی بنا رہے ہیں. اور ان کا سب سے زیادہ زور کے پی کے کی طرف ہے, کیونکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو توڑو کسی طرح سے, وہی حال ہو ان کا بھی, بڈھے بڈھوں کی لاشیں نکلیں, کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو. خیر, تو میں کیا بات واقعہ سنا رہا تھا, سناتے رہ گئے. ہاں, تو ہمارے گھر میں ایک افغانی ٹھہرے ہوئے تھے, بہت پرانی بات ہے, دوست تھے میرے, 2 یا 3 بچے ان کے 1-1 سال کے وقفے سے, اتنی موٹی, اتنے سے بچوں کی کلائیاں, اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے, جیسے کہتے ہیں نا پٹھان کا بچہ. ہم نے گوشت پکایا. اب ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا ہپا کھا لو, ہپا ایسے کہتے ہیں نا, ہپا کھا لو, پاٹھا کھا لو, نہیں امی نہیں, چلو سیریلیک کھا لو. پھر ڈاکٹروں کو ہم چیک اپ کراتے رہتے ہیں, بٹ بچے میں یہ والے وٹامن کی کمی, چڑچڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا ٹیسٹ کراؤ, یہ اس چیز کی کمی, فلاں کی کمی, ڈمکانے کی کمی, جائیدادیں کھانی رہ گئی ہیں بس, پھر بھی کمی. ان بچوں کو میں نے, اچھا ہمارے بچے چربی نہیں کھاتے, ٹھیک ہے نہیں, ان کو اسمیل آتی ہے, اسمیل, سمجھ رہے, اسمیل آتی ہے ان کو چربی سے. دیسی گھی سے کیا آتی ہے, اسمیل. دودھ بھی بھینس کا نہیں پیتے اب. پہلے ہم تو دودھ تلاش کرتے تھے ملائی کے ساتھ, چائے میں بھی ہم ملائیاں الگ سے ڈالتے تھے, پھر مزہ آتا تھا چائے کا. تو یہ نہیں, وہ ایسے ڈرامے باز قسم کے بچے. وہ افغانیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا, ہم بیٹھے ہوئے کھانا لگا ہوا ہے, وہ پوچھ بھی نہیں رہا اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو محبت نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو چھوئی موئی نہیں بنا رہا. بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے, تو چھوٹے بچے پہ شلوار قمیض اچھی بہت لگتی ہے,